ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुनते हैं और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह रखते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामज़न रहें। अज़ीज़ान ग्रामी, हम ज़ात यानी सेल्फ़ को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को हम सेल्फ़ कॉन्सेप्ट कहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को सेल्फ़ एस्टीम कहा जाता है। ये दोनों सेल्फ़ कॉन्सेप्ट यानी तसव्वुर ज़ात और सेल्फ़ एस्टीम खुद ही सिर्फ ज़ात के तसव्वुर को समझने के लिए बनाई गई हैं। इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारी ज़ात तकसीम शुदा है। हमारी ज़ाती काबिलियतों और सलाहियतों को जानने का नाम सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट तसव्वुर ज़ात मरहला दर मरहला परवान चढ़ता है। जिस तरह हम दूसरे लोगों के मुतालिक राय रखते हैं और उस राय के बनने में काफ़ी अवामिल सरगर्म अमल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह तसव्वुर ज़ात के बनने में भी काफ़ी अवामिल शामिल होते हैं। आपके लिए हम इसका मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम अपने रोज़मर्रा के रवैयों का मुशाहिदा करते हैं और उसे अपनी ज़ात के तसव्वुर का हिस्सा बना लेते हैं। मसलन, आप अगर किसी तकरीब पर, शादी ब्याह के मौके पर ऐन वक्त पर पहुंच जाते हैं तो आप इस तसव्वुर के हामिल होंगे कि आप वक्त के पाबंद हैं। इसी तरह अगर आपको ज़रा सी बात पर गुस्सा आने लगता है तो आपका अपनी ज़ात के मुताल्लिक ये तसव्वुर कायम हो जाएगा कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। हमारे वो रवैये या अवामल जो किसी खारजी सिले या सज़ा के खौफ के बगैर सरअंजाम दिए जाते हैं, वो ज़ात के तसव्वुर में ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि अगर कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा हो तो उसका मुहर्रक अंदरूनी नहीं होता, यानी वो आपकी ज़ात से मुंसलिक नहीं होता। अगर आप सिर्फ सोच भी लें कि आप फ़लाँ काम सर अंजाम दे रहे हैं या दे सकते हैं तो ये भी ज़ात के तसव्वुर का हिस्सा बन जाता है। तसव्वुर ज़ात का दूसरा ज़रिया हमारी सोच और महसूसात हैं। आपने अक्सर ये तजर्बा किया होगा कि आप करना कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपकी ज़ात तो आपको किसी एक सिमत की तरफ राग़िब करती है, लेकिन आप बैरूनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आप अपनी ज़ात के पैगाम को पसे पुश्त डालकर बैरूनी दबाव के तहत काम सरअंजाम देने लगते हैं। इसीलिए ख़ास तौर पर यह तसव्वुर ज़ात के मुताल्लिक कहा जाता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं बैरूनी दबाव का शिकार हो सकता हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ। अपनी ज़ात को जानने का तीसरा ज़रिया दूसरे लोगों का हमारे साथ रवैया है। मसलन, आपको कैसे मालूम होता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं? यकीनन आपको आपका कोई ना कोई जानने वाला बताता है कि भाई आज तो कमाल हो गया। इसी तरह हमें अपनी दफ्तरी कारकर्दगी या तालीम का पता भी अपने बास के रवैये या अपने इम्तिहानी नताइज से चलता है। अगर वो बास इखलाक से पेश आ रहा है तो मतलब आप ठीक हैं, लेकिन वहाँ उसका रवैया बदलता है और यहाँ आपकी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे लोग ये बताएं कि आप ज़हीन हो या कि आपका अखलाक अच्छा है। आप उनके बर्ताव से जान लेते हैं कि वो आपके मुताल्लिक क्या तसव्वुर रखते हैं, और फिर आपका भी अपनी ज़ात के मुताल्लिक वही तसव्वुर बन जाता है। बहुत ज़्यादा लोग
اپنی ذاتی زندگی کے معاملات آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کی رائے چاہتے ہیں تو آپ خود کو سیاںا عقل مند بندہ سمجھنے لگتے ہیں اور یوں یہ آپ کے تصور ذات کا حصہ بن جائے گا۔ آخری مگر سب سے اہم ذریعہ دوسروں کے ساتھ تقابل کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ تب ہی لگا سکتے ہیں جب آپ کسی سے مقابلہ کریں۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ مقابلہ اس سے کیا جائے جو کہ آپ جتنی ہی صلاحیت، وسائل اور ماحول کا مالک ہو، نہ کہ آپ اپنا تقابل دنیا میں ہر کسی سے شروع کر دیں۔ یہ تھا ان عوامل اور ذرائع کا مختصر ذکر جو ہمارا سیلف کانسیپٹ بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ذات کا دوسرا حصہ سیلف اسٹیم کیا ہے، اس کا ہماری ذات اور ہماری نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے اور یہ پروان کیسے چڑھتا ہے۔ آپ کے مشاہدے میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہوگا کہ ایک جیسی خصوصیات یا حالات کے مالک دو لوگ اپنی ذات کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ شاید ایسے دو دوستوں کو جانتے ہوں جو غریب ہیں۔ اب ان کی مشترکہ خصوصیات یہ ہیں کہ دونوں کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن ایک دوست اپنی اس حالت پر مطمئن ہے جبکہ دوسرا دوست ہر وقت اپنی غربت کو کوستا رہتا ہے اور برا محسوس کرتا ہے۔ ذات کے اس حصے کو ایک شخص اپنی ذات کے متعلق کیسا محسوس کرتا ہے، سیلف اسٹیم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، تصور ذات یہ ہے کہ آپ کی ذات ہے کیا، یا یہ کہ آپ کن خصوصیات کے مالک ہیں، جبکہ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ آپ اپنی ان خصوصیات کے متعلق کیسا محسوس کرتے ہیں یا کیا رائے رکھتے ہیں۔ متذکرہ مثال میں یہ یقیناً اس دوست کی سیلف اسٹیم زیادہ ہے جو اپنی غربت سے نالاں نہیں، شکر گزار بندہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی کسی محفل میں جب وہ حاضرین کی چکا چوند دیکھے تو اسے اپنی حالت پر ترس آئے یا برا محسوس ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس خاص حالت میں اس کی سیلف اسٹیم کم ہو گئی۔ ہم اسے اسٹیٹ سیلف اسٹیم بھی کہتے ہیں، یعنی کسی خاص صورتحال میں اپنی ذات کے متعلق آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر امتحان میں بری کارکردگی کی وجہ سے ہم اپنی ذات کے متعلق منفی سوچنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی عمومی طور پر سیلف اسٹیم زیادہ رہتی ہے تو یہ منفی سوچ چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے متعلق مثبت کیسے سوچیں، ہماری سیلف اسٹیم کب زیادہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں یا اس بات کو یاد کریں کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے ماہ آپ نے کب اپنی صلاحیت اور قابلیت کو استعمال کیا اور اس کا بہترین نتیجہ کیا سامنے آیا۔ اسی طرح آپ کے کسی امتحان کا نتیجہ جس میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی طرح کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب یاد کریں کہ ان کامیاب واقعات کے بعد آپ نے اپنی ذات کے متعلق کیا محسوس کیا۔ یقیناً آپ نے اچھا محسوس کیا ہوگا۔ اسی کو ہم ہائی سیلف اسٹیم کہتے ہیں، یعنی جب آپ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ ناکام ہو جائیں تو لو سیلف اسٹیم یعنی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جانبدارانہ رویے، چاہے تو یہ ہماری سیلف اسٹیم ہماری صلاحیتوں کے مطابق منفی یا مثبت ہو، جو کہ معاشرتی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن ہم عمومی طور پر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یا حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری سیلف اسٹیم بڑھ جائے، تو اس صورتحال میں
یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو حقیقی بنیادوں پر استوار کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمیں سیلف انہینسنگ بائس مجبور کرتا ہے کہ ہم ان سرگرمیوں میں حصہ لیں جن میں ہم ستاروں کی طرح چمک سکیں، اور اس طرح ہماری سیلف اسٹیم زیادہ ہی رہے۔ مثلاً آپ وہی کھیل کھیلیں گے جن میں آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح دوست بھی وہی منتخب کریں گے جن کی موجودگی میں آپ مثبت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جانبدارانہ رویہ ہماری یادداشت پر بھی نمایاں اثر رکھتا ہے۔ ایک صفحے پر اپنی زندگی کے تلخ تکلیف دہ واقعات لکھیں، جبکہ دوسرے صفحے پر خوشی بھرے واقعات لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے واقعات جو مثبت سوچ اور خوشی کا باعث ہوں آپ کو زیادہ یاد ہوں گے بنسبت ان کے جو آپ کے لیے تکلیف دہ تھے۔ جس طرح تصور ذات معاشرتی تقابل پہ انحصار کرتا ہے، اسی طرح سیلف اسٹیم میں بھی معاشرتی تقابل، سوشل کمپیریزن کا کردار شامل ہوتا ہے۔ یقیناً جب آپ اپنا تقابل کامیاب ترین یا امین ترین لوگوں سے کریں گے تو آپ اپنی ذات کے متعلق منفی ہی محسوس کریں گے۔ اولمپکس کھیلوں میں پہلی 3 پوزیشن کے حامل کھلاڑیوں پہ تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پہلا کھلاڑی جسے سونے کا تمغہ ملا وہ نہایت خوش ہوتا ہے، جبکہ دوسری پوزیشن کا حامل کھلاڑی جسے چاندی کا تمغہ ملا ہو وہ تیسری پوزیشن کے حامل کھلاڑی سے کم خوش ہوتا ہے، یعنی دوسرے نمبر والا تیسرے نمبر والے سے کم خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے نمبر والا اپنا تقابل پہلے نمبر والے سے کرتا ہے، جس سے اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے، جبکہ تیسرے نمبر والا کھلاڑی اپنا تقابل چوتھے کھلاڑی سے کرتا ہے، اس لیے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،